بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال، میر کا اصل نام کیا تھا؟ غلام حسن۔ میر حسن کے آباء و اجداد کس علاقے سے دلی آ کر آباد ہوئے؟ ہرات۔ میر حسن پرانی دلی محلہ سید واڑہ میں کب پیدا ہوئے؟ 1741۔ میر حسن کے والد تھے میر ضاحک۔ میر ضاحک نے دلی کے خراب حالات کی وجہ سے کس شہر کا رخ کیا؟ اودھ۔ اودھ کے دارالسلطنت کون سا شہر تھا؟ فیض آباد۔ میر حسن نے قیام فیض آباد کے دوران شاعری میں اصلاح لی؟ میر ضیاء الدین اور سودا سے۔ نواب آصف الدولہ نے اودھ کا دارالحکومت کس شہر کو بنایا؟ لکھنؤ۔ میر حسن کا کل شعری سرمایہ مشتمل ہے: ایک دیوان، مثنویاں، تذکرہ شعرائے اردو۔ اگلا سوال ہے، میر کی مثنویاں رموز العارفین اور سحر البیان، یہ دونوں مشہور ہوئی اور زیادہ مشہور سحر البیان ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان میر حسن نے کس کے نام معنون کی؟ نواب آصف الدولہ۔ میر حسن اور ان کا زمانہ کس محقق کی تخلیق ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی۔ مثنویات میر کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ مثنوی سحر البیان ایک تہذیبی مطالعہ کس کی تحریر ہے؟ رضیہ سلطانہ۔ تنقیدی مقالات کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ مثنوی سحر البیان ایک تنقیدی مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ میر حسن نے تذکرہ شعرائے اردو میں شاعروں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ 3۔ تذکرہ مختصر کے خالق کون ہیں؟ سید امام الدین۔ اگلا سوال ہے، مجمع النفائس کس کی تخلیق ہے؟ خان آرزو۔ قصیدہ و حج میں ید بیضا رکھتا ہے میر حسن نے کس شاعر کے بارے میں تذکرہ شعرائے اردو ان میں لکھا؟ سودا۔ کس کی شاعری میں میر حسن کے مزاج کے زیادہ قریب ہے؟ میر درد۔ میر حسن کو کس صنف ادب نے بقائے دوام بخشا؟ مثنوی۔ میر حسن کے 4 مختصر مثنویوں کے نام دیا جاتا ہے: حکایات۔ میر حسن کی سوانحی مثنوی کون سی ہے؟ نقل کلاوند۔ مثنوی سحر البیان میں اشعار کی تعداد ہے 2179۔ مشہور فارسی شاعر فردوسی کا شاہ نامہ کس صنف میں لکھا گیا؟ مثنوی۔ حسن و عشق کس کی مثنوی ہے؟ نعمت علی خان۔ مہر و ماہ کس کی مثنوی ہے؟ عاقل خان رازی۔ مثنوی سحر البیان پر کس کتاب میں اعتراض ہے؟ درۂ لطافت۔ درۂ لطافت کی مصنف کون ہے؟ انشا۔ مثنوی دل پذیر کس کی مثنوی ہے؟ رنگین۔ سفینہ ہندی کس کی مثنوی ہے؟ بھگوان داس۔ دار سخن کی مصنف کون ہے؟ سراج الدین علی خان آرزو۔ میر حسن حیات و ادبی خدمات کس کی تصنیف ہے؟ دستور الفصاحت کس کی تخلیق ہے؟ سید احمد علی یکتا۔ اگلا سوال ہے، تاریخ ادب اردو کس کی تخلیق ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ اگلا سوال ہے، مجلس ترقی ادب کا دفتر کس شہر میں واقع ہے؟ لاہور۔ اگلا سوال ہے، دیا شنکر نسیم کے والد کا نام تھا؟ گنگا پرساد کول۔ دیا شنکر نسیم کب پیدا ہوئے؟ 1812 ء۔ دیا شنکر نسیم فوج کے کس عہدے پر فائز رہے؟ بخشی۔ دیا شنکر نسیم کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ خواجہ حیدر علی آتش۔ مثنوی گلزار نسیم کس مشہور قصے کا منظوم ترجمہ ہے؟ گل بقولی۔ مثنوی باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ ریحان الدین۔ ریحان۔ مثنوی گلزار نسیم صنعت گری کا اعلیٰ نمونہ ہے، کس نے کہا؟ ڈاکٹر ملک حسن اختر۔ حالی نے گلزار نسیم کے بارے میں کیا کہا؟ اس میں مشکل اور دقیق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ گلزار نسیم سب سے بڑی خوبی ہے اختصار۔ کس نقاد نے گلزار نسیم میں اوریانی کو سانڈ کا تیل معروف فروخت کرنے کا مرقع کہا ہے؟
مولانا الطاف سنہالی مثنوی گلزار نسیم میں کس تہذیب کی بات کی گئی؟ لکھنؤ۔ دیا شنکر نسیم نے صرف بے تکلف اور فطری طریقۂ اظہار بیان کیا اور روانی کے بجائے پرتکلف طرز بیان کو مقصود اور نصب العین قرار دیا ہے؟ یہ کس مشہور مصنف کا قول ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ زین الملوک، تاج الملوک کا دلبر، بسوا معمولہ، محمودہ، دیو، اندھا، فقیر، سعد، سمن کس مصنوعی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔